جی ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر, جب آپ کولیبریشن کے ساتھ چلتے ہیں, مثال کے طور پر آپ این ایچ اے کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ چل رہے ہیں, اب آپ نے ان کو سروس پرووائڈر کے طور پر کام کرنا ہے, یا پھر آپ اس کی پلانٹیشن سے لے کر اس کے تمام مراحل تک آپ کی نگرانی بھی آپ کے ذمہ ہو جاتی ہے؟ این ایچ اے کا آپ نے ذکر کیا ہے تو یہ ایک ڈپارٹمنٹ کا ذکر ہے, مطلب اور مختلف ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹس کی بھی میں بات کروں گا, بٹ این ایچ اے کی میں بات کرنا چاہتا تھا, بٹ قدرتی آپ نے بات کر دی. این ایچ اے کے ساتھ ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں, بٹ این ایچ اے کے ساتھ ابھی ہم نے کام شروع نہیں کیا, کیونکہ این ایچ اے کے ساتھ جو روڈز ہیں نا, اگر ان کو ہم خوبصورت بنا دیں, بیوٹیفائی کر دیں, خوبصورت پھلدار درخت لگا دیں, اس کے اوپر پھولدار درخت لگا دیں, تو جو ہمارے پاکستان کے لوگوں کے سفر جو ہوں گے نا, وہ خوبصورت ہو جائیں گے, وہ مینٹلی خوش ہوں گے, گرینری, ہریالی. تو این ایچ اے والوں کو میں ایک لیٹر لکھنا چاہ رہا ہوں. ابھی تک این ایچ اے کے ساتھ ہماری کولیبریشن نہیں ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ این ایچ اے ہمارے ساتھ کام کرے, ہم ان کو پلانٹ ہم پرووائڈ کریں. ان کے پاس مین پاور کافی, آپ دیکھیں جہاں بھی این ایچ اے کی روڈز ہیں وہاں ان کے بیلدار, یہ وہ کافی تعداد میں, ریلوے ہو گیا, این ایچ اے ہو گیا, ان لوگوں کے ساتھ ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں. اور بلکہ ریلویز کے ساتھ تو ہماری بات چل بھی, یعنی ماضی کی کسی حکومت نے اس طرح سے بڑی شاہراہوں کے ساتھ این ایچ اے کے ساتھ کوئی کولیبریشن کے ساتھ کام قطعاً نہیں کی, بلکہ این ایچ اے کے علاوہ میں تو ریلویز کے ساتھ بھی کام کرنا چاہ رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ ریلوے کی پٹڑیاں جہاں جہاں سے گزرتی ہیں, اس کے لیفٹ رائٹ سائڈ پہ کافی تعداد میں جگہ خالی ہوتی ہے. اگر ہم وہاں پلانٹیشن کر دیں تو جو ریل کا بھی سفر کر رہے ہیں اس کو ایک اندر سے ایک پلیزنٹ فیلنگز تو ہوں گی نا. اور جو موٹر ویز یا بڑی, کیونکہ بڑی شاہراہیں تقریباً جتنی بھی ہیں وہ این ایچ اے کے پاس ہی ہیں, تو این ایچ اے والوں کو بھی لیٹر لکھ رہے ہیں, اگر وہ اس میں کچھ فنڈنگ میں ہماری مدد کریں, ہماری امداد کریں, پلانٹیشن ہم دیں, لک آفٹر کچھ وہ کریں, کچھ ہم کریں, تو یہ ایک دفعہ پاکستان اس طرح ہو جائے گا کہ جیسے کہتے ہیں نا ارسلان صاحب کہ ہر سیولائزڈ سوسائٹی یا سیولائزڈ کنٹری کو 25% گرین رکھنا چاہیے. تو جو ان کی اسیسمنٹ ہے وہ غلط تو نہیں ہے نا, ان کی بھی بہت بڑی بڑی ریسرچ اور بڑی محنتوں کے بعد وہ اسیسمنٹ آتے ہیں, تو کہاں 25% اور کہاں 3%. تو ہم تو اس 3% میں رہتے ہوئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میکسیمم جو بھی کر سکیں. آپ کا جب سوال کوئی اور آئے گا تو اس میں میں بلکہ سوشل اربن فارسٹری پہ بھی بات کرنا چاہوں گا. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ دیگر محکمے, مثال کے طور پر اوقاف کے پاس بہت جگہ پڑی ہے, آپ اوقاف کے ساتھ کولیبریشن کر کے اوقاف کی جگہ کے اوپر کیوں نہیں پلانٹیشن کر سکتے؟ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج سے 2 دن پہلے نئے جنگلوں کا اضافہ ہوگا اس سے, اور نئے جنگلوں کا اضافہ جو ہے وہ آپ کے ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں آسانی ہوگی. یہ ابھی آج سے 2 دن پہلے ہماری روٹری کلب والوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے, انہوں نے ہم سے 5 لاکھ پودے کی کنفرمیشن کی ہے. روٹری کلب کے گورنر صاحب آئے ہوئے تھے, اور ان کے ڈپٹی گورنر, اور ان کے فائنینس کے انچارج, ان کے انجینئرز, وہ سارے. اور بٹ انہوں نے کہا کہ یہ 5 لاکھ کے بجائے مے بی ہم 1 ملین پہ بھی چلے جائیں. تو 5 لاکھ جس طرح روٹری کلب والے, اسی طرح ہم پی ایچ اے کے ساتھ ہماری بات تقریباً ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں نا جیسے لاہور سٹی ہے, لاہور سٹی میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے کچھ بھی نہیں کرنا, لاہور سٹی میں جو بھی کرے گا وہ پی ایچ اے کرے گا. اسی طرح ایم ڈی اے ہے, ایل ڈی اے ہے, گجرانوالہ آر ڈی اے ہے, فیصل آباد ایف ڈی, یہ جو میونسپل سرگودا ہے, جس طرح یہ میونسپل کارپوریشنز ہیں, ان پہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹر کی حیثیت سے پلانٹیشن تو اینڈ مائنڈڈ فری آف کاسٹ, ہم ان سے پیسہ نہیں لے رہے, ہم جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں اس کو فری آف کاسٹ دے رہے ہیں. اور سمری سی ایم صاحب سے اپروو ہو کے آ جائے گی, جو ڈویژنل کمشنر ہوں گے وہ انچارج ہوں گے اس کنسرنڈ پلانٹیشن کے, اور ان کے نیچے جو ڈپٹی کمشنرز ہوں گے وہ انچارج ہوں گے, اور ہمارے جو فارسٹ والے ہیں وہ کمشنر صاحب جیسے ڈویژن کے کمشنر ہیں, تو ہمارے جو کنزرویٹر فارسٹ ہوتے ہیں وہ ان کو اسسٹ کریں گے. اسی طرح نیچے ڈپٹی کمشنرز ہیں, ہمارے جو ڈی ایف او صاحبان ہیں, ہمارے آفیسرز جو ہیں وہ ان کو اسسٹ کریں گے, تاکہ ہم ضلعی انتظامیہ کو بھی, پولیس کو بھی. پھر میں نے آج اپنے ڈپارٹمنٹ والوں کو کہا ہے کہ آپ ایک چیف جسٹس صاحب کو لیٹر لکھیں, چیف جسٹس صاحب لاہور ہائی کورٹ کو لیٹر لکھیں کہ سر جی
کہ سر ہم پلانٹیشن کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں اجازت دیں, جتنی بھی پریمیسز ہیں عدالتوں کی, چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہے, چاہے وہ دوسرے ان کے بینچز ہیں ہائی کورٹ کے, چاہے وہ سیشنز ججز نیچے والے لیول پہ ہیں, سول ججز ہیں, محکمہ ان کو فری پلانٹ دے گا, ہم ان کو لک آفٹر بھی کریں گے. بٹ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عدالتیں بھی ہیں نا, عدالتیں بھی بڑے خوبصورت ماحول میں آ جائیں. کام کرنے کے لیے تو بہت سارا کھلا میدان ہے, اور اس میں ظاہر ہے ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہم کریں گے. اس میں سر آگے یہ چل کر یہ بتائیے گا کہ شجر کاری مہم جو ہے وہ شروع کی جاتی ہے, ظاہر ہے عوام کے تعاون کے بغیر آپ اکیلا محکمہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. کتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ شجر کاری مہم میں عوام کا جو ساتھ دینا ہے وہ اسی طرح سے رہے, اور پھر آپ ایک ایسی ایفیکٹو کمپین جو ہے وہ لے کر چلیں جس کے ذریعے سے عوام میں شعور آئے, آگاہی آئے, اور عوام اس اہمیت کو سمجھے؟ ارسلان صاحب, بات یہ ہے کہ عوام کی سپورٹ کے بغیر ایک شجر کاری نہیں, کوئی کام بھی ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا. اگر عوام کی سپورٹ نہ ہوتی تو ہم یہاں اس چیئر پہ میں کیوں بیٹھا ہوتا. عوام کی سپورٹ تو بہت ضروری ہے, چاہے وہ رائٹ آف ووٹ ہے, چاہے وہ اپنے ملک کو نیٹ کلین بنانا ہے, سرسبز بنانا ہے. اسی وجہ سے ہم نے پیورلی فارسٹری پہ ریلائی نہیں کیا, اور ہم نے اس کے ساتھ اربن فارسٹری شروع کر دی ہے, سیمی اربن فارسٹری شروع کر دی ہے. اسی لیے ہم نے کمشنر صاحبان, ڈپٹی کمشنر صاحبان, چیف سیکریٹری پنجاب سے لے کے نیچے انتظامیہ تک, آئی جی پنجاب سے لے کے نیچے ان کے ڈی پی اوز, ایس ڈی پی اوز تک, آج کل میں ہائی کورٹ کو بھی, چیف جسٹس صاحب کو بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ عدالتیں بھی. اس کے علاوہ آرمڈ فورسز کا میں ذکر اگر نہیں کروں گا تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. چاہے ہماری آرمڈ فورسز میں ایئر فورس ہے, چاہے ہماری آرمی ہے, چاہے ہماری نیوی ہے, یہ اتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے, کیونکہ ان کے پاس مین پاور بھی ہماری نسبت زیادہ ہے, اور سویلینز کی نسبت یہ ویل آرگنائزڈ کہہ لیں یا ویل ڈسپلنڈ کہہ لیں, کیونکہ دیٹ از آرمڈ فورسز, ان کا ایک اپنا نظام ہے نا, ڈیکورم ہے, اس کے اندر رہتے ہیں انہوں نے کام. اگر موڈیلٹی ریٹ ہمارے پاس ہے کہ ہم ایک درخت لگاتے ہیں اور 60 یا 65 یا 70% ہمارے بچ جاتے ہیں, کیونکہ یہ ایک جاندار چیز ہے نا, یہ 20-25% سوکھ بھی جاتی ہے. اس کی مینٹیننس جو ہے وہ پھر آپ کے محکمے کے ذمہ نہیں رہتی. وہ میں کہتا ہوں, وہ اس پہ بھی آتا ہوں میں. پہلے آرمڈ فورسز والی بات, اچھا ان کی اگر ہمارا 60 سے 70 ہے نا, تو یو وڈ بی سرپرائزڈ اینڈ یو وڈ بی اسٹانشڈ کہ ان کا 80 to 90% ہے ان کے, وہ مینٹین رکھتے ہیں, وہ مینٹین. اب ہم آ جائیں ہماری طرف, جو آپ کا یہ کویسچن ہے. دیکھیں ہمارے پاس ہوتے ہیں دو ٹائپ کے بجٹ. ٹھیک, ایک بجٹ ہوتا ہے ڈیولپمنٹ, ایک بجٹ ہوتا ہے نان ڈیولپمنٹ. ابھی لیٹ سپوز مجھے ایک پروجیکٹ کے لیے ہمیں گورنمنٹ پی این ڈی نے ہمیں الاٹ کیا 1 کروڑ روپے, میں مثال دے رہا ہوں, تو اس میں سے 35% ہے ڈیولپمنٹ بجٹ اور 65% ہے نان ڈیولپمنٹ بجٹ. تو وہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس میں تو ہم پیورلی پلانٹیشن کریں گے, پیورلی پلانٹیشن. جو نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس میں آپ نے ڈپارٹمنٹ کو تنخواہیں بھی دینی ہیں, اس میں آپ نے ڈپارٹمنٹ کے لیے اخراجات جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹ کے یہاں سے پورے ہوں گے, اس کے لیے آپ نے پی او ایل بھی پورا کرنا ہے, اس کے لیے آپ نے گاڑیاں بھی لینی ہیں, اس کے لیے زمین کھودنے کے لیے, گڑھے بنانے کے لیے, اس میں مینٹیننس شامل نہیں ہوتی سر, اس میں مشینیں بھی لینی ہیں اور اس میں مینٹیننس بھی کرنی ہے. آخر میں مینٹیننس ہی کہنا چاہ رہا تھا, وہ بھی اس میں شامل ہے. اور پھر اسی لیے پچھلے دنوں میری پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی, اور جب 23 فروری کو میاں والی بھی تشریف لائے تھے, میں نے کہا سر دیکھیں تھوڑا سا یہ سمجھنے والی بات ہے کہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو کماؤ پتر مت سمجھیں, کماؤ پتر نہ سمجھیں. ہم ریونیو جنریٹڈ ڈپارٹمنٹ نہیں ہیں. ابھی آپ بتائیں کہ ہم ریونیو کہاں سے کر سکتے ہیں؟ درخت بیچی آؤ تے حکومت کے خزانے میں پیسہ جمع کر. اس کے علاوہ فارسٹ کے پاس ہمارے پاس ہے کیا؟ درخت بیچنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم تو پیسہ کہیں سے نہیں اکٹھا کر سکتے, صرف درخت بیچ کے ہی دے سکتے ہیں نا. اسی لیے سی ایم صاحب کو بھی, پی ایم صاحب کو ریکویسٹ کیا ہے کہ ہمیں ریونیو جنریٹڈ ڈپارٹمنٹ سے کاٹا جائے. اب ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے اور ڈپارٹمنٹ ہے, وہ تو پیسہ جمع کراتے ہیں. ہمیں صرف 3-4 سال کے لیے اس کو ایگزمپٹ کریں اور ہمیں صرف درخت لگانے دیں. بلکہ آپ کی سنمائی ہوئی پھر
हुई। अच्छा, हुई बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा थॉरली हमें इजाज़त दी और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी इजाज़त दी, और बल्कि हमारे तो ये भी एक प्रपोज़ल आ रहा है कि 1 साल के लिए शायद हम जो हमारे दरख्त सूख भी जाते हैं ना, उसकी भी पॉलिसी। अब मैं आपको क्या क्या बातें बताऊं। जी प्लीज। 1927 का फॉरेस्ट एक्ट बना 1927 का, उसमें फिर 2010 में अमेंडमेंट्स आई, वो भी बड़ी माइनर सी अमेंडमेंट्स थी जो कि इतना प्लान तो आपने भी किया हुआ था इसका। नहीं सर, मैं आगे आ रहा हूँ, इतनी मायने नहीं रखती थी। 10 के बाद 16 में फिर एक आधी अमेंडमेंट आई। असल अमेंडमेंट्स हम कर रहे हैं, हम उसमें दरख्त काटने पे सजाएं बढ़ा रहे हैं, हम जुर्माने बढ़ा रहे हैं, हम ये जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, जिस तरह ये दफ़ा आटे वालों ने किया कि बॉर्डर्स पे चेक करें कि गंदम की नकलो हरकत पे, हम फॉरेस्ट्री की नकलो हरकत के भी कर रहे हैं कि ये जो हमारी चेक पोस्ट होती है, मिसाल एक ज़िले से दूसरा ज़िला, कि आपने ये कहाँ से लॉट ली, इसके पीछे बैकग्राउंड में इसका मालिक कौन है, रसीद पूरी तहकीक, पूरी नहीं, इस पे डीएफओ के सिग्नेचर्स किधर हैं, एसडीएफओ के सिग्नेचर्स, रेंज ऑफिसर, ब्लॉक ऑफिसर, फॉरेस्ट गार्ड, पूरा एक डॉक्यूमेंट बनेगा। और वो डॉक्यूमेंट क्यों बनेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चोरी को रोकने के लिए, ताकि हम अब्रप्टली रैंडमली कोई कागज़ उठा के और यहाँ से स्पेशल टीम भेजें कि ये दरख्त वहाँ से कटें, ये चेक करो कि ये ज़मींदार के प्राइवेट थे या हमारे डिपार्टमेंट के चोरियों के बिके। अच्छा सर, आपने ये इनिशिएटिव इसका लिया हुआ है, ये कब तक इम्प्लीमेंट होगा? मैक्सिमम 2 महीने। अच्छा, यस, लंबा हमने नहीं करना, मैक्सिमम इंशाल्लाह 2 महीने में रूल्स में, फॉरेस्ट रूल्स में, फॉरेस्ट एक्ट में बहुत बड़ी आपको इंशाल्लाह तब्दीली दिखाएंगे। अच्छा सर, ये 2 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं। ये बताइएगा कि गैर कानूनी तौर पे ये जो जंगलात की कटाई है, ये तो रोकने में ज़ाहिर है ये अमेंडमेंट आ जाएगी तो ये भी मामून साबित होगी। इसके अलावा अब तक जो 2 साल के अंदर आपके महकमे ने किया, वो क्या किया, वो ज़रा देखें। तकरीबन इस वक्त 35, अब आप प्रोसिक्यूशन की बात कर रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट के इस वक्त तकरीबन 35,000 केस पड़े जो मुख्तलिफ अदालतों में है। ठीक है, 35,000। हम तकरीबन कोई 15 से 16 करोड़ रुपया जुर्माना करके रकमें वसूल कर चुके हैं। अब एक चोरी पकड़ी गई, ठीक है, उस पे आपने जुर्माना कर दिया। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो जुर्माना देकर, रसीद लेकर अपनी जान छुड़ाते हैं। और फिर जुर्माने में भी 2 बातें होती हैं। जुर्माने के बाद वो लकड़ी हम उनको नहीं दे देते, ठीक, एक जुर्माना करते हैं ना, और एक फिर उस लकड़ी का ऑक्शन करते हैं, तो मतलब ये डबल हो गया ना। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी। अच्छा, कई लोग बज़िद हो जाते हैं कि जी हमने आपको वो नहीं करना, जुर्माना नहीं देना, तो हम उनको मार पीट तो नहीं सकते ना, फिर उनका केस बना के हम अदालतों में भेज देते हैं। अब यहाँ मैं थोड़ी सी प्रोसिक्यूशन विंग पे भी बात करना चाहूँगा, जो हम अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं। जी प्लीज। वो ये करना चाह रहे हैं, ये हाउस से हमें पास कराना पड़ेगा। वो ये कराना चाह रहे हैं कि जैसे या तो हमें मैजिस्ट्रेट के इख्तियारात दिए जाएं, जो हमारा एटलीस्ट कंजर्वेटर लेवल का ऑफिसर है, और अगर हमें ये नहीं देते तो हर जो तहसील की अदालत है उसमें एक अफसर को, दफ़ा 30 के मैजिस्ट्रेट को मुख्तस किया जाए कि वो महकमा फॉरेस्ट के केसेस सुनेंगे, और अगली हम जो अमेंडमेंट इसमें प्रोसिक्यूशन में ला रहे हैं वो 30 दिन के अंदर मेहरबानी करके उसका फैसला करेंगे। और इससे अगली जो हम तब्दीली ला रहे हैं कि जो महकमा फॉरेस्ट वाला कहेगा कि जी इस पे इतना जुर्माना होना चाहिए, वैसे तो अदालतें आज़ाद हैं, उनकी मर्जी, बट वो हमारी रिकमेंडेशन को भी थोड़ी सी मेहरबानी करके कंसिडर। अच्छा सर, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर थोड़ी सी बात ये करेंगे कि कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि बिल्कुल जंगलात वाले इलाके हैं, लेकिन वहाँ पर लोगों को और कोई रोज़गार नहीं होता। रोज़गार नहीं होता तो वो जंगल काटते हैं, दरख्त काटते हैं, जाके मार्केट में बेचते हैं। उसके लिए क्या सद्देबाब है, उनके लिए क्या पॉलिसी को मुरतब की गई है? ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो इनसे कंटिन्यू करेंगे मेरे साथ।